اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اکتوبر شمارے کے صفحہ نمبر 17 کے اوپر ایک مضمون شائع ہوا ہے، آئیں آپ کو محبت کا جادو سکھائیں۔ آئیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کو محبت، اعتماد، قربانی اور وفاداری کی غذا ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ مغربی معاشرہ جو ان اصولوں سے دور ہو چکا ہے، اس رشتے کی برکتوں سے محروم ہے، جس کی بنیاد تقویٰ، صبر اور اخلاق پر ہو۔ اس رشتے کے تقدس کو ہمیشہ بحال رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ آج جن باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کریں گے وہ خواتین کے لیے ہیں۔ خواتین کیسا رویہ اپنا کر اس رشتے کو مثالی بنا سکتی ہیں۔ ایک اچھی بیوی ہی گھر کو جنت، نسلوں کو کامیاب اور بہترین انسان بنا سکتی ہے۔ کوششوں کو سراہیں۔ اپنے شوہر کی کامیابیوں کو سراہنا کبھی مت بھولیں۔ ان کی تعریف کریں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہوں۔ اس سے آپ شوہر کی نظر میں ایسا مقام حاصل کریں گی جو کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا، اور وہ آپ کو ہی اپنی پوری دنیا سمجھنے لگے گا۔ اپنے بچوں کے سامنے ایسا نہ کریں۔ اگر کبھی محسوس کریں کہ شوہر سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے بچوں کے سامنے درست ہرگز نہ کریں۔ اس سے گھر کے سربراہ کے طور پر اس کا اختیار کمزور ہوتا ہے۔ وقار برقرار رکھیں۔ عوام میں اپنے شوہر کو درست کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ نہ صرف آپ کے کردار پر برا اثر ڈالتا ہے بلکہ اس کی عزت نفس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ غصے میں درست نہ کریں۔ جب آپ غصے میں ہوں تو اپنے شوہر کو درست کرنے سے گریز کریں۔ اپنے شوہر کو انتہائی عزت دیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی تو آپ اپنے بچوں سے بھی آپ کی عزت کی توقع نہیں کر سکتی۔ شوہر کا موازنہ کسی اور مرد سے نہ کریں۔ یہیں سے اس رشتے میں دراڑ آتی ہے۔ جب آپ اپنے شوہر کو دوسرے مردوں سے موازنہ کرتی ہیں تو اپنے غیر ارادی طور پر اس میں کمی کے احساسات پیدا کر سکتی ہیں۔ ایسی باتیں کہنے سے گریز کریں۔ یاد رکھیں آپ کا شوہر منفرد ہے۔ ان خصوصیات پہ غور کریں جو آپ کو پہلے ان کی طرف متوجہ کرتی تھیں، اور اس محبت کی قدر کریں جو آپ نے ایک وقت محسوس کی تھی۔ اس کی غیرت پر حملہ نہ کریں۔ کبھی بھی شوہر کی غیرت پر حملہ نہ کریں۔ ایک حقیقی مرد ایسا برداؤ برداشت نہیں کرتا۔ یہ طریقہ اس رشتے کو بہتر نہیں بلکہ مزید خراب کر سکتا ہے۔ آپ اس طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تبدیلی اندر سے آتی ہے اور محبت سے متحرک ہوتی ہے۔ کسی کو ان کی مرضی کے خلاف تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہے جیسے پانی کو مجسمہ بنانا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ محبت سے اصلاح کریں۔ اصلاح محبت کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ یاد رکھیں آپ کا شوہر بھی انسان ہے۔ وہ غلطیاں کرتا ہے اور آپ بھی، لیکن اپنے ظرف کو وسیع کریں اور ان غلطیوں کو برداشت کریں اور محبت سے بات کریں۔ محبت میں خود ایک جادو ہے۔ محبت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ دوسروں کے سامنے اپنے شوہر پر تنقید نہ کریں۔ اپنے دوستوں یا خاندان کے سامنے شوہر پر تنقید کبھی مت کریں۔ یہ مردوں کے لیے بہت ذلت آمیز ہے۔ بلکہ شوہر کے کان میں آہستہ سے کہیں۔ ایسے عوام میں تنقید کا نشانہ مت بنائیں۔ اس سے اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اکیلے میں نرمی سے بات کرتے ہوئے شوہر سے بات کریں۔ مساوی شراکت داری۔
یاد رکھیں کوئی بھی مشترکہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کو مشورہ ضرور دیں، لیکن منوانے کی ضد مت کریں، بلکہ شوہر جو فیصلہ کرے اس کی رائے کا احترام کریں۔ اسی صفحے پر کمل فیصل آباد سے مضمون لکھتی ہیں، موت کے قریب پہنچا مریض صحت یاب۔ لکھتی ہیں، میرے بڑے بھائی کچھ عرصہ سے بیمار تھے۔ چند دن پہلے ایک رات ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بھائی کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا تھا، ان سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کچھ اشارہ کیا اور ایک دم سے آنکھیں الٹی ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ہمیں لگا کہ آج رات انہیں خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا۔ چند ماہ قبل رمضان میں ہماری ایک بہن کا انتقال ہوا تھا، ان کا غم ابھی تازہ تھا۔ اوپر سے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر ہم بہت ڈر گئے اور میری والدہ کو تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ میں نے اسی وقت سیدہ نفیسہ طاہرہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 500 روپے صدقہ کرنے کی منت مانی اور نیت کی کہ اگر میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں 500 روپے کسی غریب کو دوں گی اور اس کا ثواب سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ ہم بھائی کو لے کر اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے طبی معائنہ کیا اور ایک انجیکشن لگایا اور کچھ ٹیسٹ کیے۔ تھوڑی دیر گزری تو بھائی کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے 2 گھنٹے بعد ہمیں چھٹی دے دی اور نمکول پلانے کی تلقین کی۔ بھائی جو اتنے سخت بیمار تھے اس صدقے کی نیت سے صحت یاب ہو گئے۔ میں نے جو سنا تھا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ واقعی یہ درست ہے۔ اس کے بعد کئی بار مشکل ترین حالات میں اس عمل کو آزمایا، ہر بار مجھے 100% نتائج ملے، کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ قارئین، آپ بھی اپنی زندگیوں کے مشکل ترین حالات میں اس عمل کو ضرور آزمائیے گا، انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ ایک تو صدقے کی طاقت اور دوسری طرف سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، ماشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 18 پر آسان غذائی اور ادویاتی علاج براہ راست شیخ الوظائف سے جانیے، نہ قطار نہ انتظار۔ بستر مرگ پر پڑے سسکتے تڑپتے آہو بکا کرتے مریضوں کے خطوط۔ جی ہاں، سوال ہوتے ہیں قارئین کے اور جواب شیخ الوظائف ان کو براہ راست رسالے کے ذریعے دیتے ہیں۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر اور معدے کا مرض۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں چند ماہ سے عبقری رسالے کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ آپ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میں 25 سال سے ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور روزانہ دوائی کھا رہا ہوں۔ معدے میں گیس بھرا رہتا ہے، قبض بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے پاؤں اور ہاتھوں میں چونٹیاں رینگتی ہیں، پاؤں کے دونوں انگوٹھے بلکہ پورا پنجہ سن رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ مسئلہ گھٹنوں کی طرف آ رہا ہے۔ گیس کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے، بھوک نہیں لگتی۔ رات کو اگر کھانا کھا لوں تو رات کو نیند نہیں آتی۔ صبح اٹھ کر سر میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں بھی درد رہتا ہے۔ شوگر کے ٹیسٹ کروا چکا ہوں، شوگر بھی نہیں ہے۔ یہ لکھتے ہیں محمد نثار اٹک سے۔ ان کو شیخ الوظائف مشورہ دیتے ہیں، آپ کے پاؤں کا سن ہو جانا بلڈ پریشر کی پرانی بیماری کی وجہ سے ہے۔ بلڈ پریشر اور معدے کے امراض کے لیے انتہائی مفید نسخے دے رہا ہوں، چند دنوں میں افاقہ ہوگا اور کچھ عرصہ کے استعمال سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آپ جو کا دلیا پکائیں اور ایک مٹی کے پیالے میں رکھ کر رات بھر چھوڑ دیں۔ صبح ناشتے کے وقت اس پر السی کے بیجوں کا پاؤڈر 1 بڑا چمچ ڈال کر مکس کریں اور کھا لیں۔ اس کے بعد کچھ نہ کھائیں۔ آپ کے تمام عوارضات اس غذائی ٹوٹکے سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے تمام مریض جن کو اس طرح کا مسئلہ ہو وہ یہ نسخہ ضرور استعمال کریں۔ دوسرا سوال زہرا بی بی کا ہے، ہر سال ٹائیفائیڈ ہوتا ہے،
مجھے ہر سال ٹائیفائیڈ ہو جاتا ہے اور میرے معدے میں بھی درد رہتا ہے۔ ڈاکٹری علاج، حکیمی علاج اور ہومیوپیتھک دوا بھی ناکام ہو چکی ہے۔ بخار کی وجہ سے جسم میں، کمر اور ٹانگوں میں بھی درد رہتا ہے۔ ان کے مسئلے کے لیے شیخ الوظائف انہیں مشورہ دیتے ہیں۔ ٹائیفائیڈ بخار کے لیے ایک بہت ہی مجرب علاج ہے جو کہ ٹائیفائیڈ کے بے شمار مریضوں کی شفا کا ذریعہ بن چکا ہے۔ هو الشافی۔ قسط شیریں لے لیجئے اور پیس کر محفوظ کر لیں، بس یہی دوا ہے۔ یہ جڑی بوٹی ٹائیفائیڈ کے جراثیموں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایک چائے والے چمچ کا چوتھائی حصہ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ ٹائیفائیڈ بخار سے نجات مل جائے گی۔ قسط شیریں کسی بھی پنساس اسٹور سے مل جائے گی۔ اس کے بعد محمد عبید صدیقی کراچی سے سوال کرتے ہیں، مثانے کی کمزوری اور پیشاب کی زیادتی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری عمر 43 سال ہے۔ مجھے بستر پر پیشاب کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے۔ پیشاب پر کنٹرول پہلے بھی کم تھا۔ چلتے ہوئے اگر پیشاب کی حاجت ہو تو اس کو روکنے کے لیے رکنا پڑتا تھا۔ کچھ سال پہلے پیشاب کے راستے خون کے کافی لوتھڑے خارج ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے تو پیشاب پر کنٹرول بالکل ختم ہو گیا ہے۔ پیشاب نکل جاتا ہے، اس وجہ سے تھیلی لگا کر رکھنا پڑتی ہے۔ ان کو شیخ الوظائف مشورہ دیتے ہیں، آپ عبقری دواخانہ کا پیشاب کنٹرول کورس استعمال کریں، انشاءاللہ جلد ہی افاقہ ہوگا۔ پیشاب زیادہ آنے اور پیشاب خود بخود نکل جانے کے بہت سے مریض اس دوا سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ طارق سوال کرتی ہیں، موٹاپا نہیں لیکن پیٹ باہر نکلا ہوا ہے۔ میری عمر 18 سال ہے اور میرا پیٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ دن بدن میرا پیٹ بڑھ رہا ہے، سخت بھی رہتا ہے جس کی وجہ سے تنگی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے سہیلیاں میرا بہت مذاق اڑاتی ہیں۔ پلیز اس پیٹ کو کم کرنے کے لیے کچھ علاج بتائیں جس سے صرف پیٹ کم ہو اور باقی وزن کم نہ ہو، کیونکہ میں کمزور بھی نہیں ہونا چاہتی۔ ان کو شیخ الوظائف مشورہ دیتے ہیں، آپ سفید زیرہ اور دیسی اجوائن ہم وزن لے کر پیس لیں۔ یہ دوا پیٹ کی گیس اور بڑے پیٹ کو کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ چند ہفتے چند ماہ یہ دوا استعمال کریں، پیٹ کم ہو جائے گا اور معدہ تندرست ہوگا۔ اس کے بعد حاجی محمد آصف پشاور سے گھٹنوں کی تکلیف کے بارے میں پوچھتے ہیں، محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میرے دونوں گھٹنوں میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور چلنے پھرنے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں گھٹنوں کی درد کی وجہ سے سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ان کو شیخ الوظائف مشورہ دیتے ہیں، عبقری میں بہت پہلے گھٹنے جوڑوں کی تکلیف کے لیے ایک نسخہ شائع ہوا تھا۔ بے بہا لوگوں کے تجربات موصول ہوئے۔ گھٹنوں کی تکلیف میں شفا یابی کے لیے یہ نسخہ بہت مشہور ہوا۔ 1 پاؤ گوند کیکر، 1 چٹانگ گوند کتیرا، دونوں کو گرائنڈر میں باریک پیس لیں اور حسب ضرورت گھی میں بھون لیں کہ صرف براؤن ہو جائے۔ 1 چمچ دوا گرم دودھ میں تھوڑی تھوڑی ڈال کر خوب اچھی طرح حل کر لیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد لیں۔ ملتان سے ایک سوال آیا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں درد۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، ہم سب گھر والے پچھلے کئی سالوں سے آپ کا رسالہ پڑھ رہے ہیں۔ اس رسالے سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ میں اپنے والدہ کے کچھ مسائل کا حل پوچھنا چاہتی ہوں۔ میری والدہ کے سینے میں درد رہتا ہے، ہڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے، کبھی گردوں میں، کبھی پتے میں بھی، معدے میں درد ہوتا ہے، یعنی میری والدہ زیادہ تر بیمار رہتی ہیں۔ مہربانی فرما کر ان کے لیے کوئی دوائی نسخہ یا ٹوٹکا وغیرہ بتا دیجیے۔ ان کو شیخ الوظائف کا مشورہ ہے، آپ والدہ کو عبقری دواخانہ کی 70 شفائیں اور جوہر شفا مدینہ کا کچھ عرصہ مستقل استعمال کروائیں، انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جتنے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے یہ لوگوں کے پوچھے ہوئے تھے
اور شیخ الوظائف نے ان کے جواب دیے۔ ایسے ہی مسائل جن حضرات کے ہیں وہ ان بیماریوں کے لیے شیخ الوظائف کے بتائے ہوئے مشوروں پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی اسی طرح فائدہ ہوگا۔ آئیے اب صفحہ نمبر 19 کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ 1.25 ارب درود پاک کے چلے کے حوالے سے رافعہ حسین کراچی سے تحریر کرتی ہیں۔ اللہ کی مدد آنکھوں سے اترتی دیکھی۔ لکھتی ہیں، میری زندگی میں ایسے مسائل تھے جنہوں نے جینا دوبھر کر رکھا تھا، زندگی تنگ ہو چکی تھی۔ جادو جنات جیسے مسائل نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ کوئی بھی ایسا سبب نہ تھا کہ ان سے نجات پا سکوں، مگر الحمدللہ آج زندگی میں جو سکون کے دن دیکھ رہی ہوں اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ گزشتہ سال نومبر 2024 میں حجویری محل 1.25 ارب درود پاک چلہ میں حاضری کا موقع ملا۔ اس وقت میں جادو جنات کے سخت وار اور آزمائشوں میں مبتلا تھی۔ جینے سے دل اٹھ چکا تھا، خواہش تھی کہ اللہ سے باتیں کروں، اس کا سلیقہ سیکھوں، انداز اور کیفیات ملیں۔ لوگ 100% درست کہتے ہیں کہ دل میں جو خواہش ہو تو اللہ کے فضل سے آپ روحانی محفل میں اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اس دن میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ آپ نے 1.25 ارب درود پاک چلہ کی 5ویں نشست میں اللہ سے باتیں کرنے کی اہمیت پر بات فرمائی۔ آپ نے جو انداز اور کیفیات بیان فرمائیں میں ان میں ڈوب گئی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے فرشتوں کا نور ہمیں گھیرے ہوئے ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے بیٹھے ہیں۔ اس رات میں نے خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیں۔ 1.25 ارب درود پاک چلہ میں جو آپ نے اعمال کروائے وہ بہت ہی طاقتور ہیں۔ ان کی برکات الحمدللہ زندگی میں شامل ہو چکی ہیں۔ بالخصوص 60 ستی والے عمل سے بہت نفع ہوا۔ اس عمل کے دوران میں نے اللہ کے حضور دل ہی دل میں خوب رو رو کر فریاد کی کہ یا اللہ تو مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جلی ہوئی راکھ سے پانی میں ڈوبے اور ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ذروں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ میرے اوپر جو جادو جنات کے وار، شیطانی سفلی عمل، تعویذات اور بندشیں لگائی گئی ہیں، وہ جس چیز یا جہاں پر بھی کی گئی ہیں ان کی جگہوں سے اکھاڑ کر نکلنے پر مجبور کر دے۔ مجھ پر یہ اثرات ختم کر کے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اسی پر واپس پلٹ دے۔ عمل کے بعد اس رات میں نے کھلی آنکھوں سے عجب منظر دیکھا۔ جن جگہوں پر کالے علم، جادو جنات وغیرہ کے عمل کیے گئے تھے وہاں سے اکھڑ کر نکل گئے۔ میری لاش جیسے کہ پتلے کی طرح کوئی چیز ہو جسے کفن میں لپیٹ کر کسی قبر میں دفنایا گیا تھا وہ باہر نکلی، اور پھر جو آپ نے 60 ستی والا عمل فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کروایا تھا، وہ آیت بے ساختہ زبان پر جاری ہو گئی جس سے ایک روحانی تلوار چلی جس نے تمام شیطانی واروں کی کاٹ کر دی۔ جادو جنات کے تمام وار ٹوٹ گئے اور میری زندگی میں سکون آ گیا۔ جس وقت یہ منظر دکھایا جا رہا تھا اتنا بھیانک اور خوفناک تھا جس کا کبھی تصور اور گمان بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ جادو جنات کے شیطانی وار اور اثرات سے نجات مل گئی۔ یہ آپ کی اسی بات کی حقیقت سامنے آئی جو آپ نے درود پاک چلہ میں فرمائی تھی کہ اللہ کے آگے رویا کریں۔ الحمدللہ اعمال کی برکت سے دل نور سے منور ہو گیا۔ آنکھوں سے 1.25 ارب درود پاک چلہ کا نور دیکھتی رہی۔ اللہ کا شکر ہے زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خواہش تھی، الحمدللہ اس کا انتظام بھی ہو گیا۔ انشاءاللہ یقین ہے اب زندگی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ یہ سب 1.25 ارب درود پاک چلہ اور اس میں کروائے جانے والے طاقتور اعمال کی برکت سے ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی نسلوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اسی صفحے پر شیخ محمد اسلم اسلام آباد سے لکھتے ہیں، طاقت سے بھرپور خوش ذائقہ لذیذ نسخہ۔ قارئین السلام علیکم۔ ایک انتہائی لذیذ
خوش ذائقہ، زود ہضم، زود اثر، معدے اور ہر قسم کی کھانسی، پسلیوں کے درد، قوت باہ، اعصابی دردوں وغیرہ کے لیے خاص ٹوٹکا آج میں عبقری کے قارئین کے لیے لکھ رہا ہوں، جو نہ صرف میرا ذاتی آزمودہ ہے بلکہ ہمارے گھر میں کافی عرصے سے استعمال ہو رہا ہے اور الحمدللہ 100% مثبت نتائج دے رہا ہے۔ مذکورہ بالا امراض میں اس نسخے کو بارہا آزمایا اور دوسروں کو بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار لوگوں کو شفا ملی۔ امید کرتا ہوں قارئین کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ نسخہ یہ ہے کہ 100 گرام ادرک کو چھیل کر کدوکش کر دیں یا ہاون دستے میں کوٹ کر پیس لیں، پھر اس پیسٹ کو دیسی گھی میں ہلکی آنچ پر براؤن کر لیں۔ جب خوشبو آنے لگے تو اس میں حسب ذائقہ ٹماٹر چھوٹے ٹکڑوں میں کٹے ہوئے، سبز مرچ باریک کٹی ہوئی، ہلدی، نمک، سرخ مرچ اور خشک دھنیا شامل حسب ذائقہ کریں اور ہلکی آنچ پر مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اچھی طرح بھونیں تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے۔ جب مسالہ اچھی طرح بھن جائے تو آخر میں 1 یا 2 انڈے شامل کریں اور اچھی طرح مکس کر کے بھون لیں۔ آنچ سے اتار کر اس میں سبز دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کر ڈھکن ڈھانپ دیں تاکہ تمام چیزیں خوب اچھی طرح جذب ہو جائیں۔ جب نیم گرم ہو جائے تو دیسی گھی سے چپڑی ہوئی گرم روٹی یا سادہ روٹی کے ساتھ تناول فرمائیں۔ یہ لذیذ نسخہ صرف ایک غذا نہیں بلکہ مکمل دوا ہے جو معدے کو طاقت دیتی ہے، کھانسی ختم کرتی ہے، پھیپھڑوں کو صاف کرتی ہے، اعصابی نظام کو طاقت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہی نسخہ جوڑوں اور پسلیوں کو درد کو دور کرتا ہے اور قوت باہ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو اس کے ساتھ تازہ دہی استعمال کریں، یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ مزید یہ کہ دن میں تازہ پھل جیسے سیب کھائیں اور سردیوں میں سنگھاڑے ابال کر اس کی گری نکال کر تقریباً 100 گرام تک روزانہ استعمال کریں۔ نیم گرم دودھ کو پینے کا بھی معمول بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھٹی اور بادی اشیاء سے پرہیز کریں۔ اگر ممکن ہو تو یہ غذا ہفتے میں 1 بار بنا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے آپ مختلف بیماریوں اور پیچیدگیوں سے حفاظت میں رہیں گے۔ آئے دن ڈاکٹر کے پاس چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ ہم سب گھر والے سالہ سال سے اسے استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے، جسم صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہونے والی پیچیدگیوں سے بچاؤ کے لیے اکسیر ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ کچھ عرصہ ضرور استعمال کریں۔ قارئین، یہ محمد اسلم اسلام آباد سے ان کا بتایا ہوا ٹوٹکا ہے جو عبقری رسالے میں شائع ہوا۔ جن مسائل کی نشاندہی اس مضمون میں کی گئی ہے اس کے لیے یہ نسخہ بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 20 پر ایک خاتون کے آزمودہ مشاہدات و تجربات۔ جی ہاں، یہ مہوش اسحاق اسلام آباد سے ان کے تجربات ہیں۔ وہ لکھتی ہیں: قارئین السلام علیکم۔ مختلف مسائل، پریشانیوں، مشکلات، مصائب اور بیماریوں سے نجات کے لیے طاقتور مجرب روحانی اعمال تحریر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ نفع ہوگا۔ رزق کی تنگی دور۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ باوضو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق میں تنگی کا شکوہ ختم ہو جائے گا اور بہت زیادہ برکت ہوگی۔ سینے کی تکلیف کا علاج۔ اگر سینے میں سوجن ہو یا درد محسوس ہوتی ہو اور کسی بھی طرح ختم نہ ہوتی ہو تو اس کے علاج کے لیے ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر خود پر دم کریں۔ انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا۔ یہ نہایت آسان اور پر اثر عمل ہے۔ دانت درد کے لیے مجرب دم۔ اگر دانت میں درد کی شکایت ہو تو باوضو ہو کر سورہ قریش 21 بار پڑھ کر نمک پر دم کریں اور یہ نمک دانت پر ملیں۔ انشاءاللہ درد میں واضح افاقہ ہوگا۔ زوال پذیر کاروبار میں ترقی والا عمل۔ کاروبار زوال پذیر ہو گیا ہو، دکان میں گاہک نہ آتے ہوں
تو سورہ مومن کو بغیر آراب کاغذ پر لکھ کر دکان میں لگانے سے انشاءاللہ گاہک زیادہ آئیں گے اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ مختلف بیماریوں کا ایک علاج۔ ایسی کوئی بیماری جو معالج کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور صحت دن بدن خراب سے خراب تر ہو جا رہی ہو تو مریض کو چاہیے کہ روزانہ 21 بار اول و آخر درود شریف اور 7 بار سورہ فیل پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ روحانی ترقی کا حصول۔ اگر کوئی شخص روحانی ترقی پانا چاہتا ہو اور اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت ہر لقمے پر یا واجدو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے اندر عجز و انکساری پیدا ہو جائے گی۔ شادی میں رکاوٹ۔ شادی میں رکاوٹ ہو یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہو تو سونے سے پہلے سورہ اخلاص 41 مرتبہ، اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ لاجواب قوت حافظہ۔ طالب علم اور ایسے افراد جن کا قوت حافظہ کمزور ہو ان کے لیے ایک بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یا کویو 11 مرتبہ دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھیں۔ کچھ ہی عرصہ مستقل یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ قوت حافظہ مضبوط اور لاجواب ہو جائے گا۔ بخار سے نجات۔ کسی بھی قسم کے بخار کے لیے سورہ رحمان ہر روز بعد نماز فجر اور عشاء باوضو ہو کر 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی۔ نرینہ اولاد کا حصول۔ اگر کسی کو نرینہ اولاد کی خواہش ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ بعد نماز فجر سورہ رحمان 1 مرتبہ، اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر عاجزی سے دعا کریں، مقصد کے حصول تک عمل مسلسل جاری رکھیں، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ اسی صفحے پر ایک اور مضمون ہے حکایات کا انسائکلوپیڈیا سے ماخوذ۔ دھوکہ بازوں کی چالاکی اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ 2 اجنبی شخص قبیلہ قریش کی ایک امانت دار خاتون کے پاس آئے اور بولے، ہم محنت مزدوری کے لیے فلاں شہر کو جا رہے ہیں، آپ ہمارے 100 دینار بطور امانت رکھیں، جب ہم دونوں اکٹھے واپس آئیں گے تو آپ سے اپنی امانت واپس لے لیں گے۔ 2 سال بعد ان میں سے ایک شخص واپس آیا اور اس خاتون سے کہا، میرا ساتھی وفات پا چکا ہے، آپ 100 دینار مجھے واپس کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص رونے لگا، گویا کہ وہ اپنے ساتھی کا ماتم کر رہا ہے۔ رونے کی آواز سن کر خاتون کے ہمسائے اور رشتہ دار جمع ہو گئے۔ لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کس لیے روتے ہو؟ اس نے غمگین صورت بنا کے کہا، میرا ساتھی وفات پا گیا، اس کے لیے بے قرار ہوں۔ ہم دونوں نے اس خاتون کے پاس 100 دینار امانت رکھے تھے، وہ لینے آیا ہوں۔ سب نے افسوس کا اظہار کیا، پھر خاتون سے کہنے لگے، جب کہ اس کا ساتھی فوت ہو چکا ہے تو آپ امانت کی رقم اسے واپس کر دیں۔ خاتون نے سب کے سامنے اس شخص کو 100 دینار دے دیے۔ چند ماہ بعد دوسرا شخص اس خاتون کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا ساتھی مجھ سے بچھڑ چکا ہے، معلوم نہیں وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے، آپ ہماری امانت کی رقم 100 دینار مجھے عنایت کر دیں۔ خاتون حیران ہو کر بولی کہ چند ماہ پہلے تمہارا ساتھی آیا تھا، اس نے کہا کہ تم مر چکے ہو اور وہ امانت کی رقم لے جا چکا ہے۔ وہ شخص خاتون سے جھگڑنے لگا۔ خاتون کے ہمسائے اور رشتہ دار بھی جمع ہو گئے، سب نے تصدیق کی کہ تمہارا ساتھی 100 دینار لے گیا ہے۔ وہ شخص نہ مانا اور شور مچانے لگا۔ لوگ اس خاتون اور اس مدعی کو لے کر حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے ان دونوں کا بیان سنا، پھر لوگوں سے گواہی لی۔ وہ شخص بولا، امیر المومنین، میں حق پر ہوں، انصاف چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک غلطی اس خاتون کی ہے کہ اس نے تمہارے ساتھی کو رقم دے دی، تم حق پر ہو، خاتون پر لازم ہے کہ تمہاری رقم ادا کرے۔ وہ شخص خوش ہو کر بولا، جزاک اللہ،
بے شک آپ نے عدل سے فیصلہ کیا۔ خاتون آپ کا فیصلہ سن کر بے حد پریشان تھی۔ آپ نے خاتون سے فرمایا بے شک تم 100 دینار ادا کرو گی، مگر اس وقت جب یہ شخص اپنے ساتھی کو ہمراہ لے کر آ جائے۔ پھر اس شخص سے فرمایا جاؤ اپنے ساتھی کو لے کر آؤ اور دونوں اکٹھے ہو کر اپنی امانت واپس لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھوکے بازوں کے فریب سے خاتون کو بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔